آپ کو کنسلٹنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں آپ کو ٹائم لگانے کی ضرورت ہے۔ جو بھی ویزا کی کیٹیگری آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کی چیک لسٹ وہاں پہ موجود ہے ویب سائٹ کے اوپر، جو گائیڈ لائنز ہیں وہ موجود ہیں۔ دوستو السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ویلا بابا۔ آج ہم بات کریں گے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی جن کی وجہ سے ہمارا امیگریشن کا کیس یا تو ڈیلے ہو جاتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ کینیڈین ویزا کی 80 سے زائد قسم کی کیٹیگریز ہیں، تو ہم اپلیکیشن کی جو کیٹیگری ہے وہ رانگ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ فارم ایسے ہوتے ہیں جو ہم بہت پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیتے ہیں اور ان کو فل کرتے ہیں، ہمارے جو فارم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں۔ بہت سے سپلیمنٹری فارم ہمیں فل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بہت سے ہمارے دوست ان میں سے کوئی فارم مس کر لیتے ہیں۔ جب فارم مس ہو جائے تو آپ کا کیس ڈیلے ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے سپلیمنٹری فارمز جتنے بھی ہیں ان کو فل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ انکمپلیٹ ہم بھیجتے ہیں، ہمیں سپورٹنگ ڈاکومنٹ کمپلیٹ بھیجنا چاہیے اور چیک لسٹ کے مطابق بھیجنا چاہیے۔ اگر ٹرانسلیشن کرنی ہے، اگر ان کی فوٹو کاپی لگانی ہے، اس میں ڈیٹس ہیں تو وہ کلیئر شو ہونے چاہیے۔ پھر کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہم مس کر دیتے ہیں، اگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو اگنور کر دیتا ہوں۔ اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے ہر ایک کالم کا جو بھی کلاس ہے اس کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہے اور اس میں یس نو یا کچھ نہ کچھ آنسر دینا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی دوست یا کسی ٹیچر سے معلوم کر لیں۔ بعض اوقات ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور غلط جواب دے دیتے ہیں، یہ چھوٹی ہے لیکن اس کے ریپرکشنز بہت ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جس کا آنسر ہمیں نہیں آتا تو ہم بلینک چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی کالم، کوئی بھی کلاس بلینک نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کچھ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جو ہمیں کنفیوز کرتی ہیں، جیسے پرنسپل اپلیکنٹ ہے، اسپانسر اور اسپانسرڈ پرسن ہے، اسپاؤز ہے۔ ان کی ڈیفینیشنز آپ کو آنی چاہیے۔ اگر کہیں پر بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ نے معلوم ضرور کرنا ہے۔ آج کل فنگر پرنٹ بہت کم ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بائیو میٹرکس آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں پہ آپ کے فنگر پرنٹس کی ضرورت پڑے تو یہ انشور کر لیں کہ آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ پراپر اور اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم اپنی اپلیکیشن میں بعض اوقات جانے انجانے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، یا تو اپنے یا کسی کے کہنے پر جھوٹ بول دیتے ہیں، تو لہٰذا جھوٹ جو ہے یہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر آپ نے کوئی غلط انفارمیشن انٹینشنلی شیئر کر دی تو وہ آپ فار ایور بھی ڈیبار ہو سکتے ہیں۔ تو پلیز جو بھی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں آنیسٹلی اور صحیح ہونی چاہیے۔ کچھ ہمارے دوست فیک ریلیشن شپ وہ شیئر کر دیتے ہیں، تو فیک ہمیشہ فیک ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ فیک ریلیشنز یہ آپ نے بالکل شو نہیں کرنے، جو بھی فیکٹ ہوں، جو بھی چیز ہو وہ ٹرو اور فیکچول بیس پہ ہونی چاہیے۔ ڈپینڈنٹس کی ڈیفینیشنز موجود ہیں کہ آپ کے ڈپینڈنٹ میں کون کون آتے ہیں، تو آپ نے اپنے ڈپینڈنٹ کو اس ڈیفینیشن کے تحت شو کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم فوٹوگراف انکریکٹ بھیج دیتے ہیں، اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں ہوتے، تو فارم میں اسپیسیفیکیشنز موجود ہوتی ہیں، آپ ان اسپیسیفیکیشن کے مطابق اپنے فوٹوگرافس دینے ہیں۔ چونکہ کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہر ایک کیٹیگری کی فیس الگ الگ ہوتی ہے، تو ایٹ ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم غلط کیٹیگری کی فیس جمع کرا دیتے ہیں، جو کہ لیٹ ہونے کا باعث بنتی ہے۔ میڈیکل کروانا ہوتا ہے تو میڈیکل ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس ہیں، ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلس، لیبارٹریز اور ڈاکٹرس ہیں، تو لہٰذا آپ کسی نان پینلسٹ پہ نہیں آپ نے میڈیکل کروانا، بلکہ جو پینل جو آپ کو شیئر کرتے ہیں کینیڈین IRCC والے، ان سے ہی آپ نے اپنا میڈیکل کرانا ہے۔ تو یہ جو نان ڈیزگنیٹڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ کا کیس ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اور ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ویزا آفیسر ہماری طرح انسان ہے، اگر کوئی چیز جو آپ کے فارم میں مسنگ ہے، جو آپ
مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ویزا اپلیکیشن پہ آپ نے کور لیٹر لگانا ہے. اس میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں کہ کیا چیز آپ اپلائی کر رہے ہیں، اور کوئی چیز جو فارم میں نہیں ہے یا کنٹراڈکٹری آپ کو لگ رہی ہے اس کو یہاں کور لیٹر میں ایکسپلین کر دیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی آپ سے پوچھیں گے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کور لیٹر میں یہ ایکسپلین کر دیا تھا. سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود فارم بھی آپ کے صحیح ہیں، کیٹیگری بھی صحیح ہے، فیس بھی صحیح ہے، سب چیزیں آپ کی بالکل صحیح ہیں، لیکن بعض اوقات ہم جلدی میں سائن کرنا بھول جاتے ہیں. تو دستخط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ فارم جو آپ کے سائن نہیں کیے ہوتے وہ آپ کو واپس آ جائیں گے اور آپ کا یوں کیس بہت لیٹ ہو سکتا ہے. اور آخر میں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سب کچھ صحیح کر لیا، دستخط بھی صحیح کر لیے، ایوری تھنگ از اوکے، بٹ آپ کا جو ایڈریس ہے، جس ایڈریس پہ آپ بھیج رہے ہیں اپنے فارم کو، وہ آپ نے غلط کر دیا ہے. تو لہٰذا ایڈریس بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور اس میں زپ کوڈ ہوتا ہے، جیسے ہم پوسٹل کوڈ کہتے ہیں، تو وہ زپ کوڈ بھی آپ کا پراپر ہونا چاہیے. ایڈریس بالکل صحیح ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو لیٹر ہے، آپ کی جو اپلیکیشن ہے، وہ صحیح پہنچے. دوستو، فارم فل کرنا مشکل نہیں ہے. جو بھی ویزا کی کیٹیگری آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کی چیک لسٹ وہاں پہ موجود ہے ویب سائٹ کے اوپر. جو گائیڈ لائنز ہیں وہ موجود ہیں، ایک ایک کالم ایکسپلین کیا ہوا ہے، ایک ایک کلاس ایکسپلین کی ہوئی ہے. آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کنسلٹنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں آپ کو ٹائم لگانے کی ضرورت ہے. آپ کو اس میں ٹائم انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا ٹائم لگائیں، انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کو کہیں پر بھی شک ہے تو آپ IRCC کو بھی ڈائریکٹ ای میل کر سکتے ہیں، کسی دوست، ٹیچر یا کسی کنسلٹنٹ سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جب پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیں خیال. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.